بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں اور سحری کا خوبصورت سا موقع ہے. انشاءاللہ آج ہم سب مسلمان مل کے اپنا 8واں روزہ اختیار کریں گے، یعنی 8ویں سحری جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، اس دعا اور تیقن کے ساتھ کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا
جس پروردگار نے ہمیں زندگیاں عطا فرمائیں، جس پروردگار نے ہمیں سانسیں عطا فرمائیں، جس پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس پروردگار نے ہمیں ذکر و اذکار کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی اسی انداز سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور انشاءاللہ عشق سے بھرپور ہوگا، کیونکہ آج مصطفی آسمان کے ایک ایسے ستارے کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلنا ہے جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظیم ترین جھرمٹ میں ظاہر ہے آپ ایک ایسی چمکتی دمکتی ہستی ہیں جن کی شان، جن کے مقام کا کیا ہی کہنا، جو قبیلہ بنو نجار کے چاند ہیں، سید القرا ہیں، سید الانصار ہیں، سید المسلمین بھی ہیں، جو قرآن کے حافظ بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں، تراویح کی نماز کے جو امام بھی ہیں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں عامل صدقات بھی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجلس شورا کے رکن بھی تھے، اور جن کی فضیلتوں کا اور جن کے فضائل کا کوئی شمار ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے ناظرین، سب سے پہلے جنہوں نے وحی لکھنے کا شرف حاصل کیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنا بیشتر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ اگر میں جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا صاحب کہ وہ جو بیشتر وقت گزارا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری فیضان بھی سمیٹا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا دیدار بھی کیا کرتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی فیضان بھی سمیٹا کرتے تھے، جن کے علمی مقام و مرتبے کا یہ عالم کہ ان کا شمار ان فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، یعنی اس قدر حسین انداز میں قرآن پڑھتے، اس قدر حسین انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ ان کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، ان کا ارشاد ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قاری نہیں دیکھا۔ یعنی اس دنیا کے اندر ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ، جتنے قاری آئیں گے، جتنے قرہ حضرات آئیں گے، اور جتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ، جتنے ہی حسن کے ساتھ وہ پڑھیں گے، یا یوں کہیے کہ جتنی ہی خوش الہانی سے ہمارے قلوب کو منور کریں گے، مسلمانوں کے قلوب کو منور کریں گے، اور اللہ کی پاکی کو بڑا بیان کریں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، ہر ایک در ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ لیتا رہے گا، جن کے علمی مقام و مرتبے کا ناظرین عالم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست آپ کو فیضان عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کاندھوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار ہونے کا تمغہ سجایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سید المسلمین کے خطاب سے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، قبیل صحابہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ حصول علم کے لیے مکمل طور پہ وقف تھا۔ جس وقت مہاجرین و انصار تجارت و زراعت میں لگے رہتے تھے، اس وقت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نور نبوت کے علمی جواہرات سے اپنے علوم و فنون کا صحرا مزید سجا رہے تھے۔ انصار میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ قرآن کے فہم اور حفظ و قرات میں مہاجرین اور انصار دونوں میں آپ کو مکمل طور پہ برتری حاصل تھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ یہ تھا ناظرین، اور اس کا عالم یہ تھا کہ کتب قدیمہ سے بھی انہیں خاطر خواہ واقفیت تھی۔ تورات و انجیل کے آپ عالم تھے، نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کتابوں میں جتنی بشارتیں مذکور تھیں وہ انہیں خاص طور پر معلوم تھیں۔ اسی علمی جلالت شان کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و تعظیم فرمایا کرتے تھے، اور خود ان کے گھر پر جا کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ناظرین مختلف علوم و فنون کے جامع تھے، لیکن وہ مخصوص فن جس میں ان کو امامت کا منصب حاصل تھا وہ قرآن تھا، وہ تفسیر تھی، وہ شان نزول تھا، وہ ناسخ و منسوخ کا علم تھا، اور وہ حدیث و فقہ کا علم تھا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں ودیت فرمائی تھیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ذرا
ویژولائز تو کیجئے صاحب، جو جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اس کی لذت کتنی ہے کہ ایک ایک حرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن سن کر یاد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ذوق و شوق کی، یعنی بہت زیادہ ذوق و شوق سے ان پہ کرم فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ذوق و شوق کی وجہ سے ان کی تعلیم کی طرف آپ خاص توجہ کیا کرتے تھے۔ نبوت کا روب ناظرین جلیل القدر صحابہ کو سوال کرنے میں مانع ہوتا تھا، لیکن عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جو سوال چاہتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ابتدا فرماتے اور اپنے اس غلام کو بغیر پوچھے بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی شان اور جن کی رفتوں پر ناظرین میں قربان جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور حفظ کراتے تھے، اور کتابت وحی کی بھی خدمت ان سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی تقرب بھی حاصل تھا، یعنی خاص قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ قرآن حکیم سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی شغف تھا، اور اس قدر مقبول شغف تھا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، توجہ ہے آپ کی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کی لذت کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آپ کے پالنہار نے، اس کائنات کے بنانے والے نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سنایا کریں۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور یہ بھی شرف ہے ناظرین کہ آپ مفسرین صحابہ میں سے تھے جن سے اس فن کا بہت بڑا حصہ مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کا کثیر حصہ سماعت فرمایا۔ اسی وجہ سے بہت سے جید صحابہ جو اپنی مجالس درس میں مستند یعنی روایات جو ہیں وہ ظاہر بیان کیا کرتے تھے، تو مسند روایت پر آپ کو متمکن فرمایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ تعلیم میں باقاعدہ شامل ہو کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اہل الرائے اور اہل فقہ میں شامل رہے، اور لوگ ان سے باقاعدہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ منصب عظیم انہی کو حاصل رہا۔ خلافت فاروقی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ زیادہ تر آپ درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے باقاعدہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے، اور جب مجلس شورا منعقد ہوئی یا کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل عہد خلافت میں آپ مسند افتاء پر متمکن رہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کوئی منصب نہ آپ نے سنبھالا نہ آپ کو دیا گیا، نہیں آپ سے وہ کام لیا گیا جو علمی سطح کا ایک شاہکار کام تھا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین دور رسالت کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کو ادا کروں، یہ جو صحابہ کی قبیل ہے نا صاحب، یہ بڑی کمال بڑی شاندار قبیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت کے اندر آپ کو صحابہ ایسے نظر آئیں گے جو علمی طور پر آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، روحانی طور پہ آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادتوں میں آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے لے لیجئے تو وہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ میدان جہاد میں ان کو دیکھ لیجئے تو ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی وجہ سے وہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی بیک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے ایک ہی شخصیت جو ہے اتنی ڈائیورس ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت سے کئی کام اپنے دین کے لیا کرتا تھا۔ اور پھر امت پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ احسان جس کے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے تلے ہمیشہ امت جو ہے وہ یقیناً ان کا کرم اور ان کا احسان جو ہے اس کو محسوس کرتی رہے گی، وہ ہے تدوین قرآن کا کام۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج اس پہ گفتگو ہوگی صاحب کہ قرآن پاک کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، اس تحفے کا جو یوں کہیے کہ اگر میں وسیلہ کہوں تو ایک وسیلہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین جو ذات تھی وہ ایک چشمہ فیض کی حیثیت رکھتی تھی جس سے ہر مسلمان فیض یاب ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے نا صاحب، اس نصیحت کو اگر میں آپ یقین مانیے فریم کرا کے اگر ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر رکھ لینا، میں سمجھتا ہوں
کہ اس دور میں یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت جو ہے یہ منشور ہے بنیادی طور پہ۔ اب آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو۔ دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہمارا آپ کا ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیگر کتب تو پڑھتے ہیں، ہم سلیبس کی ساری کتابوں کو رٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اگر مثال کے طور پہ کہاں سے پی ایچ ڈی کرنا ہے ہم اس کے لیے بھی طے کرتے ہیں، اس سے پہلے ماسٹرز طے کرتے ہیں، ہم نے میٹرک کہاں سے کرنا ہے، ہم نے ایف ایس سی کہاں سے کرنا ہے، ہم سارا پلان کرتے ہیں، لیکن جو کتاب جو ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے، جو آئین ہونا چاہیے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو، اس کے فیصلوں اور احکام پر راضی ہو جاؤ۔ بے شک یہ قرآن وہی ہے جو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے، اور یہ ایسا شاہد ہے جس پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ اس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے اور تم سے پہلی امتوں کا بھی ہے، یہی تمہارے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو لوگوں کو ان کی ظاہر پرسنالٹی کے بارے میں بتائیے، ان کے خاندانی نسب کے بارے میں بتائیے، ان کا تعارف کروائیے، اور دوسرا قبول اسلام کا کیا معاملہ تھا اور آپ کا قبیلہ کون سا تھا، اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایک بات خاص طور پہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلما۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا شخصی تعارف وہ تو میں عرض کرتا ہی ہوں، لیکن آپ نے جو ابتدائیے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا علم کے ساتھ شغف بیان کیا ہے، اس کو سامعین تک، ناظرین تک پہنچانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت شکریہ۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میں بنو نجار کا گھرانہ سب سے افضل ہے۔ اللہ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس گھر کی، اسی خاندان کے ایک فرد ہے۔ آپ کا نام ابی ہے، باپ کا نام کعب ہے، ان کے باپ کا نام قیس ہے، ان کے باپ کا نام عبید ہے، ان کے باپ کا نام زیاد ہے، ان کے باپ کا نام معاویہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہم 10 ماشاءاللہ واسطوں سے خزرج اکبر تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے محبت کے دروازے کھولنا، انہیں اپنا ایک خاص قرب عطا کرنا، سب کچھ اس بنا پر تھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ علم کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ تورات کے عالم بن چکے تھے، اور علم کے ساتھ شغف سے آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ امت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی امت کے عروج و زوال کا دار و مدار سارے کا سارا علم پر ہے۔ واہ۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ واہ۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک لائن میں 1000 عبادت گزاروں کو کھڑا کر دو، اس کے مقابلے میں ایک عالم دین کو کھڑا کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عالم دین، یہ فقیہ شخص جو ہے شیطان پر ان کے مقابلے میں زیادہ بھاری۔ اللہ، عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے علم کو جو اہمیت دیتے تھے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے آئینے میں آج امت کے ایک ایک فرد کو جاننا چاہیے کہ ہمارا عروج زوال میں کیوں بدلا۔ کیا امت بھول گئی کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام میں جو قیدی آئے اور طے پایا کہ فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے جائیں، تو اس پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بانی، خیر الامم، خیر البشر، تمام انبیاء کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جو قیدی
میری امت کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، واہ اس سے بڑھ کر اس امت کو علم کی طرف مائل کرنے کے لیے اور کون سی بات آئے گی؟ واہ، آج ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو توجہ سے سننے والے کان کھول کر سن لیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ جو خاص شغف ہے اور ان کو یہ مرتبہ اور مقام دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں ابی مجھے اللہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ان سے قرآن سنیے، ان کو قرآن سنائیے۔ ہائے 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 ہائے، یہ شغف کس بنا پر تھا؟ اس لیے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کی سربلندی کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے وقف تھا، اور اس لیے اس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ سید الانصار ٹھہرے، آپ سید المسلمین قرار پائے، واہ 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 آپ سید القراء قرار پائے، واہ، یعنی رہتی دنیا تک جتنے قاری حضرات آئیں گے وہ آپ ہی کا صدقہ، وہ آپ ہی کا صدقہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں تک اسلام لانے کا تعلق ہے، تمام محدثین محققین اور مدققین نے یہ بیان کیا کہ وہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا اسلام یہ شعوری تھا۔ اور جہاں تک آپ ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو طلحہ انصاری کا ذکر آئے کر ہائے، رہے حضرت ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ کیا عنہ، بات ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سہیلہ کے ان کی پھوپھی تھیں، ٹھیک، پھوپھی زاد ہونے کے ناطے حضرت ابو طلحہ کا جو جوڑ بنتا ہے حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ، اس کو اختصار کے ساتھ 1 منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں بتائیے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ آئے السلام ہائے اپنے تمام گھروں سے معلوم بھائی کرواتے ہیں، کیا واقعہ ہے، پتہ چلتا ہے واہ، کہ سارا خاندان نبوت آج فاقے آئے سے ہائے ہے۔ ہائے، فرماتے ہیں ہے کوئی صحابی جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر میں میرے اس میں، جبکہ وہ اجنبی ہے، اجنبی ہے، جبکہ وہ اجنبی ہے، یہ ہے رحمت، ابو طلحہ لیکن میرا اٹھتے مہمان ہیں، آیا، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا کیجئے۔ واہ ابی ابن کعب، کیا تیرا نصیبہ تیرے دوستوں کا۔ گھر گئے، بیوی نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ جی عنہ، جی جی ابی ابن کعب کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ کیسے ان کے ساتھی، بالکل ان کے عزیز، ان کے پھوپھی زاد بھائی بھی کیا ہیں۔ بیوی نے کہا ابو طلحہ آج گھر میں اتنا ہے، اگر ہم کھائیں تو بچوں کو کچھ نہیں ملتا، بچوں کو دیں تو ہمیں کچھ نہیں ہائے ملتا۔ ہائے ہائے، فرمایا آج ہم بھی بھوکے رہیں گے، بچے بھی بھوکے رہیں گے، محبوب کے مہمان کو نوازیں ہائے گے۔ ہائے، تیار ہوا، رات کا وقت تھا، فرمانے لگے کہ تم بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے آ کر چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہوگا، میں خالی ہاتھ اٹھاتا رہوں گا، کھانے تک لے جاتا رہوں گا، جو تیار ہوگا وہ مہمان کے پیٹ میں ڈال دیں گے، مہمان سیر ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی مرضی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ عمل دکھایا۔ ادھر جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ ابھی جبریل آئے تھے، وہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ امت مصطفیٰ کے ان لوگوں کا کیا کہنا جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے کر خود بھوکے رہیں، مطلب مہمانداری تم نے فرش پہ کی، عرش سے قبولیت کا پروانہ اترا ہے۔ اچھا ذرا اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ڈائیورس شخصیت، اور میں جب آپ کی شخصیت کو ظاہر اس پروگرام کی تیاری سے پہلے پڑھ رہا تھا، آپ یقین مانیے میں انگشت بدندہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر بلند مقام سے اور کس قدر اوصاف و محاسن سے نوازا ہے۔ مطلب ایک عام آدمی کی عقل سے ماورا بات ہے، لیکن میرا خیال ہے چونکہ علم کی بات آئی تو علم ہی سے آغاز کر لیجئے کہ آپ کا علم و فضل پہلے تو یہ بتائیے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ تورات کی اور انجیل کی بات کریں تو دونوں ہی کتب پہ آپ کو خاص طور پہ دسترس وہ بتائیے، اور صحابہ کرام جس انداز سے آپ کے علمی مقام کی وجہ سے اکرام کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات کو مقتدا بنانا ہوتا ہے، واہ، اس مقتدا ہونے کے ناطے کچھ خصوصیات ان میں اضافی طور پر ہوتی ہیں۔ واہ، ان کا ذہن بھی عام معمول سے اونچا ہوتا ہے، درست، ان کے دل کی کیفیت بھی عام معمول سے اونچی ہوتی ہے، واہ، اور ان کی روح بھی عام معمول سے اونچی ہوتی ہے۔ واہ، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ زیرک بڑا ہے، گہرا بڑا ہے، واہ، باشعور بڑا ہے، چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔
اب ان کے انتخاب کو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ چیک فرمایا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بندہ منتخب ہے۔ واہ واہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں تو فضیلت والی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ فضیلت کس آیت میں ہے؟ واہ واہ واہ، کیا زبردست تو بات آپ ہے۔ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتے ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، تو پھر حضور نے دوبارہ پھر فرمایا، اصرار کر کے پوچھا، پھر اصرار کر کے پھر بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب آپ پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل و دماغ کی وہ شعوری کیفیت چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں بتائیں وہی پتہ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی اندازہ ہوتا ہے۔ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت الکرسی کی ابتدائی آیت ہے، اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یہ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ مارا، ہاتھ پھیرا۔ یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت گہرا شعور دیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی گارنٹی تھی کہ جو بھی دست مصطفیٰ میں تھا وہ سینے میں انڈیل بھی دیا، وہ بھی ہاتھ لگا کر اپنی طرف سے بھی وہ شک و ریب کی ساری کیفیت۔ واہ واہ واہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اضافی خوبیوں کو کیسے دیکھتے تھے۔ پھر جیسے بڑے خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن مجید سنایا کریں۔ جنید صاحب اس میں ایک حکمت یہ محققین بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ کی کہ میرا لحن یہ بھی امت کے اندر فیض کے طور پر جائے۔ واہ، تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے واہ واہ، کیا کیف و وجد ہوتا ہوگا، کیا اچھی بات، اور سننے والے حضرت ابی بن کعب ہوں تو وہ بنیادی طور پر ابی بن کعب کا جو لہجہ تھا وہ لہجہ نبوی کی نیابت تھی، تاکہ لوگوں کو میرے بعد بھی وہ چاہیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے۔ تو ان کو کہا جائے کہ ابی بن کعب سے جا کر آپ پڑھ لیں تو آپ کو محمدی لہجہ وہاں سے نظر آئے گا۔ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا قرآن کا حوالہ دیا گیا، لیکن ذرا اس کو اور کھولیں اس بات کو، کیونکہ جو ہستی اتنا بڑا، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو آپ کا یہ جو سوال جب آپ سے ہوا تھا اور آپ نے جو وصیت فرمائی تھی، مطلب میں اگر کہوں نا، وہی میں نے کہا نا لوگوں کو کہ لوگ اس جملے کو فریم بنا کے جو ہے باقاعدہ اپنے گھر میں لگا لیں کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو، کیا بات، یہ تمہارے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے والا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو صحیح معنی میں کہ قرآن ہے کیا بنیادی طور پہ۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن پاک سے آپ کا جو تعلق تھا قلبی، وہ ذرا بتائیے کیا۔ دوسرا وہی بات آ گئی، وہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آپ کو قرآن سنانا، یہ تھوڑی سی مطلب اس پہ حوالے میں بات ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں مزید بات کریں۔ لیکن قرات میں آپ کا مقام اور قرآن پاک سے خاص طور پہ محبت، اور پھر خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی جو آپ کا مقام و مرتبہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت پروگرام آگے بڑھ رہا ہے جس میں صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر مفصل گفتگو ہمارے اسکالرز فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے سب سے بلند اور فائق یہی ہے۔ جس صحابی پر غور کریں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی نظر آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر جو خوبیاں نظر آتی ہیں اس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا، اور یہ قرآن کے تعلق سے واضح فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے امت کے لیے سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ رحمت کا اللہ سے اور اس کے رسول سے تقاضا اور سوال کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ کفار پر سختی کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ باحیا اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے عثمان غنی ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا کی تو شان ہی برا الورا،
پھر فرمایا کہ امت میں حلال اور حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے وہ زید بن ثابت ہیں، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے خوبصورت قرات قرآن کرنے والے وہ ابی بن کعب، اور یہ انڈورسمنٹ سرور تو جہاں دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے اندر ڈیفرنس کیسا ہے، کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے سال 1.5 سال قبل مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 11-12 برس گزرے تھے ان میں نزول قرآن ہوتا رہا تھا۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ باقی انصار صحابہ جو مسلمان ہوئے، کسی نے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا قرآن، وہ کسی صحابی سے پڑھا، کچھ آیات حضور سے سیکھی، کچھ اور اس طرح کا، لیکن ان کا یہ شرف یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت سے پہلے بھی جتنا قرآن اترا وہ براہ راست حضور سے یاد کیا، اس کے بعد بھی جو اترا وہ بھی حضور سے یاد کیا۔ اور ایک جملہ میں بھی اس لذت میں ذرا کھویا ہوں، اس جملے کو تھوڑا سا اور کھولیں نا، کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے اچھے قاری ہیں، سب سے میری امت میں، مینز امت کے پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک جو ہے کوئی آپ جیسا دوسرا نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہ تو پوری دنیا میں سے سلیکٹڈ لوگ ہیں صحابہ اکرام، اور حضور فرما رہے وَأَقْرَأُهُمْ، ان صحابہ میں سے بھی، یعنی جو نفوس قدسیہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیے تھے، ان میں سے بھی منتخب کیے ہیں قرات قرآن کے لیے حضور نے، تو حضرت ابی بن کعب کو منتخب فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ نرمی فرماتے تھے، اور ان کو یہ بھی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں شرف حاصل تھا کہ یہ کئی قراتوں کے اندر پڑھ لیا کرتے، چونکہ انزل اللہ القرآن علی 7 احرف، 7 بنیادی قراتیں ہیں جن کے اندر قرآن اترا۔ تو آپ خود بیان کرتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے تو اپنی قرات مدنی کے اعتبار سے قرآن یاد کیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے قرات قریش کے اندر یاد کیا تھا، تو ایک آیت ایسی ہوئی کہ جو وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے اور میں اپنے طریقے سے پڑھ رہا تھا، اب وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ درست نہیں پڑھ رہے، اور میں انہیں کہنے لگا آپ درست نہیں پڑھ رہے، تو ہماری دونوں کی جب یہ گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں کون صحیح پڑھ رہا ہے، تو حضور نے دونوں سے سنا اور سن کے فرمایا عبداللہ بن مسعود بھی ٹھیک پڑھ رہے اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے، تو کہتے میرے دل میں آئی ہے کیسے ہو گیا، ہم تو ایک دوسرے سے ہٹ کے پڑھے اور حضور نے دونوں کو فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت کو جانتے تھے، آپ نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک تو وہ تھا جو ابھی آپ نے ذکر کیا آیت الکرسی کے پہلے جملے پر سینے پہ ہاتھ رکھا، تو پتہ نہیں کتنے انوار و تجلیات عطا کر دیے۔ اب یہ دوسرا موقع ہے کہ پھر حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے یہ کئی قراتوں میں اتارا ہے، جس طرح بھی پڑھیں گے وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں درست ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ابھی جو جملہ آپ نے ڈسکس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے درمیان آیہ کریمہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی نازل ہو رہی ہے، وہ سورۃ البینہ۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے روح اقدس ان کی طرف موڑا، اور اب میں کہتا ہوں پوری کائنات متوجہ ہوگی حضرت ابی بن کعب کی طرف کہ تمام صحابہ میں سے حضور ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سورت سب سے پہلے ابی بن کعب کو سنا۔ اب اس پہ تڑپ اٹھے، ایک وجدانی کیفیت بن گئی، حضور میں گناہگار اور رب نے کیا واقعی میرا نام لیا ہے، یا شاید یہ کہو کسی ایک صحابی کو سنا دو، تو حضور فرما رہے نہیں تمہارا نام لے کے رب فرما رہا ہے کہ ابی بن کعب کو سنا۔ بھئی جن کا نام رب لے اور اپنے محبوب سے لے ان کا مقام اور مرتبہ دو کیا؟ ہی کا تو اس طرح ذکر آتا ہے براہ راست، ایک تو حضرت زید بن حارثہ کا آتا ہے جو 22ویں پارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اور ایک ان کا ذکر آ گیا ادھر حضور کی زبان سے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قرآن کے ساتھ یہ بھی شرف ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ محبت ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، ان کے ساتھ کرتے تھے، پورے قرآن کا ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اچھا پورے قرآن کا ان کے ساتھ، لیکن ان کو بھی شرف حاصل جی وہ تو کئی صحابہ، اور پھر جبرائیل امی کو بھی شرف حاصل، جی جی بالکل ٹھیک۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کیا کمال آپ کا ایک کنیکٹیویٹی تھی قرآن کے ساتھ۔ آپ فن تفسیر کے بھی ماہر، آپ حدیث کے بھی ماہر، آپ فقہ کے بھی ماہر، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا بتائیے؟ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
قیامت تک آنے والے قرآن و سنت پر کام کرنے والوں کے لیے رہنما بنتا رہے گا۔ بے شک آپ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیا اور اسے آگے امت میں آپ کے شاگردوں نے منتقل کیا، اس کی بنیادی وجہ ابھی ذکر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے چادر میں ہاتھ رکھا اور کہا لپیٹ لو، آئے ہائے، ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا۔ کمال یہ کہ دست مبارک بظاہر خالی اور لپے بھر بھر کے دیے ہیں، ایسا حافظہ کہ اور جن کے سینے پر آقا نے اپنا ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن تفسیر میں جن بلندیوں پر فائز تھے، ان سے وہ نکات ان کے شاگرد ابو العالیہ نے لیے۔ ابو العالیہ سے انس بن ربیع تک پہنچے، اور انس بن ربیع کے ذریعے وہ نکات آج اگر ہمیں تفسیری کسی کتاب میں ملتے ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں ملتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کا ایک نام ہے تفسیر میں۔ اچھا، اب اسی تفسیر کے ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ آپ اس میں کتنی مہارت رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دن آپ سے سوال کیا کہ ابی بن کعب تقویٰ کیا ہے؟ اب ہر قرآن کا قاری جانتا ہے کہ قرآن آیا ہے ہدی للمتقین، سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ اٹھائیں گے متقین۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ قرآن کہتا ہے روزے رکھو جس طرح تم پر فرض ہیں پہلے لوگوں پر فرض، تاکہ تمہیں تقویٰ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ قربانی کیوں کرتے ہو؟ لن ینال اللہ لحومہا ولکن ینالہ التقویٰ۔ اب تقویٰ جس کو اسلام کا دوسرا نام کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کا سوال کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، ان کے جواب سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تفسیر کے میدان میں کیا کمال حاصل تھا۔ آپ نے جب سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی ڈرنا ہے، اس کا معنی بچنا ہے، اس کا معنی پرہیز کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ عمر، کبھی زندگی میں تمہارا کسی ایسے تنگ راہ پر چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں بارہا ہوا۔ کہا وہ راستہ کیسے طے کرتے ہو؟ کہا سنبھل سنبھل کر، دیکھ دیکھ کر، ادھر نہ الجھ جائے، ادھر نہ کپڑا دامن بچا بچا، دامن بچا بچا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا انٹرپریٹیشن ہے، واہ۔ تفسیری نکات میں یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور فن حدیث میں ہم آتے ہیں، آپ سے اگرچہ 164 کے قریب روایات ہیں، آپ نے زیادہ حزم و احتیاط کی بدولت، لیکن آپ کے شاگردوں میں ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، موسیٰ عشری ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حدیث ہم تک پہنچانے میں اتنا کمال رکھتے ہیں، انہوں نے خوشہ چینی کی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں کیسی بات ہے، یہاں ایک بات ذرا اور عقدہ ذرا کھولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مروی احادیث آپ سے، سب سے تعداد کے اعتبار سے، آپ ان کے شاگردوں میں، اور آپ سے مروی احادیث جو صرف 164 ہے۔ جی یہی ہے نا کہ آپ نے اس میدان میں استاد کا کردار ادا کیا، بنیادیں فراہم کی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے لے کر ان سے تعلق کی بنا پر انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچائے۔ اور فقہ میں آپ کا یہ عالم تھا کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں آپ فتوے لکھا کرتے تھے۔ واہ۔ اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا بھر سے جو فتاوی آتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے تھے۔ واہ۔ جہاں کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی، اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے دوران مجھے ایک کوڑا مل گیا، میں نے اٹھا لیا، میرے ایک ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ رکھ دو، کیوں اٹھایا؟ کہنے لگے نہیں، پہلے تو تلاش کروں گا کہ اس کا مالک مل جائے، نہ ملا تو پھر میں اس کو استعمال میں لاؤں گا۔ اب وہ جب آئے مدینہ منورہ میں تو کسی نے کہا کہ تم نے یہ کیوں اٹھایا، اس کے بارے میں ابی بن کعب کے پاس جاؤ۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بار 100 دینار کی تھیلی ملی تھی، اور میں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ ابی 1 سال انتظار کرو، اگر کوئی نشانی بتا کر آ جائے تو اس کو دے دے۔ 1 سال انتظار کرو، کسی کی شے ملی ہے۔ پھر سال گزر گیا، پھر میں گیا،
فرمایا 1 سال اور انتظار کرو۔ اللہ! میں نے 1 سال اور انتظار کیا، پھر گیا، آپ نے پھر فرمایا کہ 1 سال اور انتظار یعنی 3 برس انتظار کروایا۔ 3 برس انتظار کروائے۔ ہاں۔ اب آپ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں اس کوڑے والے سے کہا کہ تمہارے لیے یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب تم بھی اسی انداز میں انتظار کر کر کے اس کے مالک کو دیکھتے ہم تو 3 منٹ انتظار نہیں کرتے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، چیز ملی جیب میں رکھے آگے نکل گئے، ختم۔ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ سے تعلق ہو تو بات بنے نا۔ اللہ اللہ۔ اچھا اگر میں غلط ہوں، میری تصحیح فرمائیے، اس کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں سے وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مفتی ہونے کا اعزاز بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، تو رہتی دنیا تک جتنے مفتیان آئیں گے ان کو بھی آپ کا صدقہ ملے گا، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا۔ اچھا اب ذرا سلسلے کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے اور تھوڑا اس کو کنیکٹ کر دیجئے مرویات کے ساتھ، چونکہ مرویات کا ذکر آیا، اور ایک تو مرویات کتنی ہیں اور اس میں چند ایک مرویات ضرور سنائیں، اور خاص طور پہ وہ جو درود پاک والی روایت ہے وہ تو بڑی کمال روایت ہے صاحب، وہ آپ نے ضرور سنانی ہے، بتائیے۔ بلکہ وہ وظیفہ بھی ہے، وہ صرف روایت نہیں ہے، وظیفہ ہے اٹسیلف، وہ وظیفہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو جہاں قرآن مجید کے اندر اور افتاء کے اندر ایک درجہ اسناد حاصل تھا، وہاں آپ کو باقاعدہ حدیث کی روایات کرنے میں بھی بڑی فوقیت حاصل تھی۔ واہ! بلکہ خود فرماتے ہیں اس سچویشن کے بارے میں کسی کو تبصرہ کرتے ہوئے کہ سارے لوگ رزق حلال کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بڑی عجیب توفیق دی ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا ہوں واہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرتا ہوں واہ اور اس کی نورانی کرنوں کو اپنے پاس کٹھا رکھتا ہوں۔ کیا سعادت مندی! تو یہ ایک سعادت آپ کو بڑی ملی کہ یعنی حدیث کی کلیکشن کرنا، پھر اس کلیکشن کے بعد اس کو باقاعدہ پھیلانا۔ اب اس میں ذرا سعادت کا رنگ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے، حضرت ثابت بن عبادہ جیسے بندے، تو اسی طرح زید بن ثابت عبادہ بن سامت اور حضرت ابو ہریرہ جیسے بزرگ، وہ سارے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سے باقاعدہ ان احادیث کی تصحیح پوچھتے تھے۔ بھئی یہ باتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں، چونکہ آپ زیادہ رہتے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ بات اسی طرح ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محدثین کے ایک احتیاط کا پہلو ہے، چونکہ احتیاط کا پہلو ہمیشہ رہنا بھی چاہیے۔ درست۔ ہم نے بہت ساری باتوں کو از راہ تخمین چل پڑتے ہیں، تو اس میں حضرت عبداللہ بن ابی، حضرت ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حدیث کے اندر بعد میں رجحانات پیدا ہوئے کہ صحیح احادیث کو ہمیشہ فوقیت دی جائے، اس کی بھی لگتا ہے بنیادیں حضرت ابی بن کعب رکھتے جا رہے ہیں۔ واہ واہ! یہ بھی بنیادیں سیرہ آپ کے آیا۔ روایات آپ کی ذرا چند روایات دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے بارے میں تو ذرا ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ بیان کی ہے کہ جب بھی اس پر مصیبت آئے گی وہ اس پر صبر کرے گا، اللہ۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ حالات کے تحت نہیں چلے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے چمٹانے کی کوشش کرے گا، واہ! اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تیسری یہ بات آئی کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ واہ! چوتھی بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی اس کو فیصلے کا موقع ملے گا ہمیشہ انصاف کرے گا۔ واہ! یعنی حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ 4 کی باتوں کو اگر ہم نمونہ عمل بنا لیں تو آج جو ہم حالات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ہر بندہ ان 4 باتوں کو اپنے سامنے رکھ لے تو میرے خیال میں زندگی کے 70% ہمارے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں، 99% حل ہو جائیں گے سر، 1% ہماری ویسے رہ جائیں گے پھر بھی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی آپ سے روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید کا سیکھنا اور قرآن مجید کا سکھانا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ سے کچھ روایات نماز کے اعتبار سے بھی ہیں کہ نماز کے اہتمام میں اور نماز سے دلچسپی کے حوالے سے اور نماز کو باجماعت پڑھنے کے اعتبار سے بھی آپ کے ہاں بڑی روایات ملتی ہیں۔
بلکہ ایک اجنبی آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ پہلی صف میں کہیں جا کے کھڑے ہو گئے، تو وہ دیکھنے آئے تھے مدینہ کے اندر بھئی لوگ کیسے دین پر چل رہے ہیں، اور چاہتے یہ تھے کہ میں عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب کو ذرا میں زیارت کروں، تو وہ کہتے کہ سب سے پہلے اس پہلی صف سے کسی بندے نے مجھے پکڑا اور مجھے تھوڑا سا پیچھے کیا، اور بعد میں وہ آگے بڑھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ وہ کہتے کہ بعد میں جب آپ نے گفتگو کی میں اتنا حیران ہو گیا کہ سب لوگوں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گردنوں کو دراز کر کے آپ کی بات سنی، اور اس کا بنیادی طور پر موضوع کیا تھا کہ ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ، ہماری دین کے ساتھ وابستگی، ہمارے تمام مسائل کا حل کن چیزوں میں ہے، تو آپ اس پر احادیث بیان کر رہے تھے۔ درود پاک والی روایت، تو دیکھیں ہر بندے کا جو ایک فطرت ہوتی ہے جنید صاحب، وہ اندر کی فطرت چھپی نہیں رہتی، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضور نے جہاں یہ بتایا کہ ان کو قرآن کے ساتھ اضافی شغف ان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا قرآن سے شغف ہو تو صاحب قرآن سے نہ ہو؟ تو یہ باتیں تو کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہنے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنی رات کی تقسیم وہ قرآن پاک کی تلاوت، عبادات اور درود پاک کے لیے درود پاک کی شکل میں، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور حامل قرآن کو کٹھا چلاؤ گے پھر تو دین کامل نظر آئے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن تک جانا ہے نا تو صاحب قرآن کے راستے سے جانا پڑے گا۔ آج لوگ ڈائریکٹ قرآن کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک صاحب قرآن کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ پر میں درود شریف پڑھتا ہوں اتنا عدد، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں مزید اضافہ کر دیں تو بہتر ہوگا، تو آپ نے کہا اچھا اتنا پھر پڑھ لیا کروں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں اس پر مزید اضافہ کریں، تو پھر آپ نے کہا چلو یہ آپ نے جو کہا ہے کہ 3 گنا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر یہ سارا دن اور رات ہی ہو جائے، تو لگتا یہ ہے کہ ابن عربی کا ایک تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف کلمہ توحید پڑھیں گے نا تو آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اگر آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے تو آپ اللہ کے بھی ہوں گے دنیا کے بھی ہوں گے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو برزخ کبریٰ کا درجہ حاصل ہے نا، ایک ہاتھ میں اللہ اور ایک ہاتھ میں دنیا کے ساتھ تعلق، تو آپ کے اندر جامعیت اور فیض کثرت کے ساتھ آئے گا۔ واہ، آپ دیکھیں نا علامہ صاحب کیسی کمال بات ہے۔ میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں یقین مانیے قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ جو ہے میں درود پاک پہ رکھتا ہوں، 3 حصے دعا پہ، تو ٹھیک ہے مفہوم اس کا یہ ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کو اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا، عرض کیا 2 حصے درود کے 2 حصے دعا کے، فرمایا ٹھیک ہے، مطلب عرض کیا ٹھیک ہے، فرمایا اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا، پھر 3 حصے درود کے 1 حصہ دعا کا، تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے، فرمایا اسے اور بڑھا دو تو اور اچھا، تو پوری ہی جو دعا ہے وہ درود پر مبنی ہو گئی، فرمایا دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وظیفہ بھی دے دیا میرے سرکار نے کہ درود پاک کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل کا حل بھی لے لو اور دعاؤں کی قبولیت بھی لے لو۔ اب ذرا یہ بتائیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دیگر اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے، اور وہ جو کتابت وحی کا اعزاز ہے جو سب سے پہلے میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے مبارک کاندھوں کے اوپر یہ تمغہ لگا، یہ بھی تو غلط نہ ہوگا، اور تدوین قرآن کا کردار جو آپ کا ہے وہ ایسا کردار ہے کہ وہ احسان امت پہ اتنا بڑا، آئیے ذرا بتائیے۔ اس میں آپ کی پہلی بات پر ایک بات ذہن میں آئی تو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ لأہل محبتی وأعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنا کرتا اور ان کو پہچانتا بھی۔ بھائی سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ یہ ابی ابن کعب ساری رات درود پڑھتے رہے اور میں سنتا رہا۔ واہ 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 بھائی کیا اچھی بات ہے، کیا یہ ان کے الفاظ کا حظ خود حضور اٹھا رہے ہیں اور اسی کی تلقین عطا کیا کہنے، میرا غلام وہاں پڑھتا رہے یہاں میں بیٹھ کے سنتا رہا، کیا کہنے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے اس اعتبار سے کہ جو جمع و تدوین قرآن کتابت وحی کی گفتگو ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہمارے ہاں آج کل طریقہ رائج ہے کہ آپ نے کوئی سبق یاد کرنا ہے تو وہ یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیں، ٹھیک ہے،
تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اور وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ Effective ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ قرآن یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی ایسے تھے ہی۔ تو قوت حافظہ کے اندر مزید مضبوطی بھی ہوتی جا رہی تھی، اور امت کے لیے یہ ایک آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں بھی سنبھال کیا کہنا، یعنی اس کے نسخے بھی تیار کر رہے تھے اپنے پاس؟ تیار کریں۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت وحی کی آپ نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کہا تھا۔ آپ نے کہا عمر وہ وقت بھی ہوتا تھا کہ جب آپ چلے جاتے تھے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ یعنی کس شخصیت کو کہہ رہے ہیں؟ اس شخصیت کو کہہ رہے ہیں جس کو حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور وہ بھی ان کے اس وصف کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں بھی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کی باہمی پیار و محبت کی بھی دلیل ہے۔ اور اسی لیے جب مقام جابیہ پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے وہاں کے تمام لوگوں کو جمع کر کے، تو وہاں پر آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا من اراد القراءۃ القرآن، جو قرآن کی قرات چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فلیات ابی ابن کعب، وہ ابی ابن کعب کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ صاحب یا قرآن قرات خود کرنی فرما ہو رہے تو ابی ابن کعب کی زبان میں صاحب قرآن خود فرما رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت۔ صاحب قرآن کا قول وہ دہرا رہے ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگ۔ تو اب یہ بڑوں کی طرف سے بڑوں کو خراج تحسین ہے۔ واہ۔ اور پھر اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کے اعتبار سے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مقدس کے اندر جو 6 صحابہ کا بورڈ بنا، تو اس کے علاوہ ایک بڑا بورڈ بنا، وہ جو 6 صحابہ تھے ان کے سربراہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور وہ زید بن ثابت تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریانی اور عبرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے صرف 17 دن کے اندر سیکھ لی۔ واہ۔ وہ اس کے سربراہ تھے، لیکن اس معاملے کے اندر وہ بھی اپنے پاس جمع کیا ہوا قرآن پاک حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ مل کے ڈسکشن کرنے کے بعد فائنل کیا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو سورہ توبہ کی 127 نمبر آیت، تو صرف اللہ قلوبہم، یہ والی آیت۔ تو حضرت ابی ابن کعب سے تصدیق کی گئی۔ اب دیکھیے 1,40,000 صحابہ میں سے قرآن کی آخری آیت کا تعین کرنا نزول کے اعتبار سے، وہ صرف اور صرف حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ریکمنڈیشن۔ ارے کیا کہنے، کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ جی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے بعد قرآن نہیں اترا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آیات کے ساتھ دیکھا، لیکن میں نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن یہ دیکھا جو آپ نے آیات عطا فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، اور تمام صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ ابی ابن کعب جو بیان فرما رہے بجا بیان۔ واہ۔ پروفیسر صاحب اب ذرا ایک اور بات، ایک اور ذرا آپ کی شخصیت کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ پہلو بھی بڑا کمال ہے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین مدرس بنایا، یعنی آپ کی جو یوں کہیے کہ اپنا جو آپ کی فطرت تھی اس کے اندر درس و تدریس تھا، اور وہ جو آپ کی کوالٹی تھی اس کوالٹی کو خلفائے راشدین کے ادوار میں بہت انہینس بھی کیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی کردار ہے اس زمانے میں وہ ذرا بتائیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ سے باقاعدہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ ایک دن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں 2 گروپ دیکھے صحابہ کے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں ایک گروپ اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک گروپ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس گروپ میں رونق افروز ہوئے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف۔ واہ، یعنی علم سے سرکار علیہ السلام کا جو تعلق ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو علم کے فروغ کے لیے اس انداز میں وقف کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم فیصلوں میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمبر دیتے ہیں، اقداہم علی، اور قرات قرآن میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واہ، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں چونکہ ان کے اندر ایک تمنا تھی، حرص تھا کہ زیادہ سے زیادہ علم لیا جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے ابی، میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو تورات میں، انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کام مصروف ہو گئے۔ اب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے چونکہ فرمایا تھا، اس لیے ان کی یہ طلب اس انداز سے بڑھی کہ جب آپ جانے لگے پیاس بڑھ گئی۔ پیچھے گئے۔ اس ضمن میں صحابہ نے ایک اور بات بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ تشریف فرما ہوتے تو یہ کیفیت ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اگر متحرک ہوں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، لیکن صدیق و فاروق اور اس کے ساتھ ساتھ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بے باکی کے ساتھ پہنچ جاتے تھے تاکہ آپ سے علم لے لیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کے متعلق پوچھا کون سی صورت ہے، پھر آپ اور طرف مصروف ہو گئے تو ان کی تشنگی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے ساتھ ساتھ گئے، جب آپ اپنے حجرے میں داخل ہونے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت تو بتا دیں۔ اب اس ضمن میں صحابہ نے یا محدثین نے دو باتیں لکھی۔ ہاں ٹھیک، ایک بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خود ان سے سوال کیا کہ بھائی تم بتاؤ وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے، وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا، یہ میری امت کو ایک ایسا انعام ملا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تھا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے صحابہ کرام میں اب تفصیلی نکات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور ہیں، لیکن وہ بھی آپ سے خوشچینی کر رہے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس صحابی کو اس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اب ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، مطلب آپ دیکھیں ڈائیورسٹی کیسی ہے۔ یہ صرف یہاں تک آپ کا معاملہ جو ہے نہیں رکا، بلکہ آپ پریکٹیکلی اس میدان میں بھی اترے جو جسے آپ جہاد کا میدان کہتے ہیں، اور پریکٹیکلی شوق شہادت بھی آپ کے اندر موجود تھا، یعنی غزوات میں جو آپ کی شرکت ہے وہ بتائیے، اور خاص طور پہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجود میں پیوستہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، تو لامحالہ ایک بہت بڑے صحابی رسول کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو تنوع ہے اور جو جامعیت ہے وہ بھی بڑی ٹپکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق اور وابستگی دیکھیں کہ آپ کی ذات کی بقا اور آپ کے دین کی بقا کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ اس میں جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی تو جان کی قربانی سے بھی آپ دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا یہ لفظ بھی ہے کہ آپ کی طبیعت میں تیزی بھی کافی تھی، اور تیز طبیعت والا بندہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کے موافق بھی پڑا ہوتا ہے کہ جسم کا پھرتیلا پن، بڑی گرپ تھی آپ کے وجود میں۔ تو اسی وجہ سے شواہد ملتے ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک آپ ہر جنگ میں باقاعدہ شریک ہوئے، بلکہ طائف تک، غزوہ طائف تک، ہاں غزوہ طائف، تو وہاں تک آپ باقاعدہ موجود رہے۔ اور اس کے علاوہ غزوہ احد میں ذرا ان کا الگ رنگ بھی رہا۔ تو غزوہ احد میں ان کو ایک ایسی جگہ تیر لگا جہاں سے باقاعدہ 7 رگیں نکلتی ہیں، اور وہ تیر اتنا پیوست ہو گیا اور تکلیف کا باعث بنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے طبیبوں کو کہا کہ وہ رگ کاٹ دی جائے۔ ٹھیک، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس جگہ کو داغ دیا۔ ذرا مجھے ایک جملہ اگر ادا کرنے دیں، کیا کمال بات آپ نے کہہ دی۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے سرجن بھی، آج یہ بات بھی طے ہو گئی نا، طبیبوں کے طبیب تو ہم کہتے ہیں، اس کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم سرجن اگر کوئی ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب سرجری کر دی نا آپ نے، سرجری کر دی دوسرے لفظوں میں کہ یہ رگ کٹے گی اور یہاں سے جو جڑے گی، ہاں سرجری بھی کر دی، اور اس پر برہم پٹی وہ لگائی جو علمی اور روحانی اعتبار سے سب سے بڑھ کیا کہنے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شواہد ملتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں یہ بھی انفرادیت تھی کچھ اور صحابہ کی طرح، جیسے عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی کہ بعض لوگ آپ ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس گننے والے صحابہ تھے. اللہ یعنی آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضوری نبوی کی اتنی بہتات آپ کو تھی واہ کہ زیادہ سے زیادہ مجھے حضور کی صحبت ملے اللہ تاکہ آپ کے فرمودات بھی لوں واہ اور آپ سے میں فیض بھی لوں. واہ تو اس فیض کا ذرا کرنٹ دیکھیں. ہاں. حضور کا ان کی طرف توجہ فرمانا پوری مجلس میں آہا اور ان کو متوجہ کرنا واہ. یہ بتاتا تھا واہ. کہ یہ خاص مزاج کے بندے ہیں واہ. اور یہ ہر چیز کو چن رہے ہیں واہ. تاکہ میری امت کو جو بعد میں وراثت میری جانی واہ. ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے منتقل کریں.